تو یہ اپنی کتاب میں مولانا احسان الکریم صاحب لکھتے ہیں بیعت کی ضرورت و فضیلت میں کہ 3 بندے جو ہیں وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں جانے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ انہوں نے جب ارادہ کیا تو راستے پہ جا رہے تھے تو آپس میں جب تعارف ہوا نا تو پوچھنے لگ پڑے کہ یعنی ایک بھی گھر سے چلا دوسرا بھی تیسرا بھی، راستے میں وہ ملے تو تعارف ہوا تو پوچھنے لگے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے ہیں، سنا ہے کہ وہ بڑا ولی ہے۔ ایک نے کہا اس لیے میں آزمانے جا رہا ہوں کہ وہ ولی ہے بھی یا نہیں ہے۔ اب بات سنیں کہ یہ انسان کس کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ولی را ولی میں شناسد کہ ولی کو تو ولی ہی پہچان سکتا ہے، اے عام بندے الو کے پٹھے تو ولی کو کیسے پہچانے گا؟ تو اپنا دنیا قبر آخرت سب کوئی تباہ کرنے جا رہا ہے۔ اس نے کہا میں جا رہا ہوں دیکھنے کے لیے کہ ولی بنا ہوا ہے بھی کہ نہیں، کس کو؟ غوثیت مآب رضی اللہ عنہ۔ اچھا دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا کس لیے جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں کہ شیخ دعا کریں گے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ شیخ عبد القادر بہت بڑے ولی کامل ہیں، تو میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں ان کے جوتوں میں کچھ دن گزارنے جا رہا ہوں۔ ایک نے کیا بکواس کیا کہ دیکھتے ہیں وہ ہے یعنی معاذ اللہ۔ دوسرے نے کہا مجھے پریشانی ہے دعا کراؤں گا تو اللہ حل کر دے گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں تو جوتوں میں زندگی گزارنے جا کچھ دن گزارنے جا رہا ہوں۔ وہ تینوں شیخ کی خدمت میں پہنچے، سلام کر کے بیٹھ گئے۔ ان میں سے جو آدمی کہتا تھا نا آزمانے جا رہا ہوں، حضرت نے اس کا حال احوال پوچھا اور اسے پھر واپس بھیج دیا کہ جا، چونکہ وہ بہت بڑا بنا ہوا تھا نا تو اگلے کو تو پہلے پتہ ہے کہ یہ کون آ رہا ہے، بندہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ شکل بندے کی ہوتی ہے، اندر یا کتا ہوتا ہے یا بلہ ہوتا ہے یا لومبڑ ہوتا ہے یا بکرا ہوتا ہے یا خنزیر ہوتا ہے، وہ تو کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ تو فقیر کی نظر اس کے نفس پہ ہوتی ہے کہ اس کے نفس کی اب شکل کیا ہے، تو وہ اس طرح ہی پھر وہ اگر ڈیل کرنا چاہے تو کرتا ہے، اور اگر پیار کی دلیل دے دے تو پھر بات ہو جائے، پھر برداشت کر لیتا ہے۔ تو وہ جب گیا تو سرکار نے پھر بھی پوچھا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خیریت ہے؟ یہ وہ حال احوال پوچھا اور اس کو بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی زندگی میں مرتد ہوا، واپس گیا، وہ مرتد ہو گیا کہ اس نے گستاخی کی تھی، غوث اعظم مرتد ہوا اور بالآخر کفر پر اس کی موت ہو گئی۔ یہ فقیر سے نہیں جاتا، وہ بندہ دراصل خدا سے جاتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اللہ کی روشنی کا ایک مینار تھا جس کے پاس میں گیا، ایک روشنی کے اللہ کی نور کے پاس گیا، وہاں سے میں نے اگر انحراف کیا تو پھر وہ مرتد ہوا اور بالآخر اس کا اینڈ جو ہے وہ کفر پہ ہوا، کیونکہ اس کے دل میں اولیاء اللہ کا بغض تھا۔ یہ لکھ رہے ہیں مولانا صاحب، اور ان کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتا تھا، جیسے کہ آج بھی بہت سارے بدبخت اولیاء اللہ کے لیے دلوں میں بغض رکھتے ہیں، کینہ اور حسد رکھتے ہیں، برائی رکھتے ہیں، اور ان کے متعلق ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے ہیں، آپ لوگ سارے سنتے رہتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ اسی زمرے میں آتے ہیں کہ بالآخر خاتمہ بالایمان بھی مشکل ہو جاتا ہے، اللہ بچائے۔ اور جس نے کہا تھا کہ مصیبتوں میں گھرا ہوں دعا کروانے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی مصیبتیں دور کر دی۔ اب وہ جو تیسرا بندہ تھا جس نے کہا تھا میں ان کے قدموں میں کچھ وقت گزارنے جا رہا ہوں، وہ سرکار کے پاس پھر رہ گیا۔ آپ نے کہا تو ادھر ہی ٹکا رہو، وہاں ہی ٹک گیا، خدمت کرتا تھا، حضور کا چہرہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا تھا، اسی خدمت میں اس نے زندگی گزارتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے اس کو نوازا اور وہ حضور غوث اعظم کے خلفاء میں شمار ہو گیا۔ آپ نے اس کو اپنی خلافت دی، اور غوث اعظم کی خلافت بھی قطبیت سے کم نہیں ہے، کم از کم آپ نے اس کو مرشد بنا دیا۔ تو کہنے کا مقصد کہ جب فقیر کے پاس آؤ تو اپنا یہ نظام سوچ لو کہ ہم دل میں کیا لے کے جا رہے ہیں، تم جو دل میں لے کے جاتے ہو وہی اسی قسم کا تمہارے ساتھ اللہ پاک بہیو کرتا ہے۔ اگر فقیر کے پاس اچھی تمنائیں لے کے جاتے ہو تو اللہ پوری کر دیتا ہے۔